جولائی 1977 کی رات 2:30 بجے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یعقوب علی کے گھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ ٹیلی فون کرنے والا نہایت بے چینی سے ریسیور اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ مسلسل فون بجنے پر بالآخر صاحب خانہ نے ٹیلی فون کال ریسیو کرتے ہوئے نیند کے خمار میں ڈوبی آواز کے ساتھ ہیلو کہا۔ فون کرنے والے نے چھوٹتے ہی کہا، سر اس وقت تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں مگر مجبوری تھی اس لیے زحمت دینا پڑی۔ صاحب خانہ نے پوچھا، آپ کون بول رہے ہیں؟ سر میں جنرل KM عارف بول رہا ہوں۔ فون کرنے والے کا نام سن کر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یعقوب علی خان پوری طرح بیدار ہو گئے۔ ان دنوں ملک کی سیاسی فضا پوری طرح گرم تھی، بدامنی عروج پر تھی، ہر طرف بے یقینی کی صورتحال تھی۔ چیف جسٹس کسی بڑی اطلاع کے لیے خود کو پہلے ہی تیار کر چکے تھے۔ ایسا ہی ہوا، انہیں ملک میں مارشل لا لگانے کی خوشخبری سنائی گئی۔ جنرل KM عارف نے بتایا، سر چیف آف آرمی سٹاف نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لیا ہے۔ وہ صبح آپ سے پہلی فرصت میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بس وہ طلوع آفتاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے فکر مند ہوتے ہوئے آبرو مندانہ لہجے میں جواب دیا، اس سلسلے میں صبح بات ہوگی، جس پر ٹیلی فون کال بند ہو گئی۔ چیف جسٹس کو مارشل لا کے نفاذ پر سخت صدمہ ہوا۔ صبح 6 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی نے پھر گھر میں شور بپا کر دیا۔ فون پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ریسیو کیا۔ دوسری جانب سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق کے چہیتے جنرل KM عارف بول رہے تھے، سر چیف آف آرمی سٹاف آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے انہیں گھر پر آنے سے روکتے ہوئے کہا، میں اس وقت کورٹ جانے کے لیے تیار ہوں، آپ انہیں کہیں کہ اگر ملاقات نہایت ضروری ہے تو وہ عدالت آ جائیں۔ جس پر جنرل KM عارف نے کہا، نہیں سر، وہ آپ سے آپ کے گھر پر ملاقات کے خواہش مند ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں ابھی سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ جنرل KM عارف نے کہا، سر عدالت 9:30 بجے کھلتی ہے اور ابھی صرف 6 بجے ہیں۔ جنرل KM عارف بضد تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کو اپنے گھر پر ہی ملے۔ بالآخر جسٹس یعقوب علی نے ایک جج کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے قدر سختی سے کہا، آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ملنا ہے تو سپریم کورٹ آ جائے، میں وہاں جانے کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اس کے بعد جنرل KM عارف کو ان کے گھر پر آنے کا مطالبہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کو ملاقات کے لیے صبح 9 بجے کا وقت دیا گیا۔ عدالت پہنچنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یعقوب علی نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری عاشق کو جنرل ضیاء الحق کا استقبال کرنے کی ہدایت کی، جس پر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ کہاں وہ اور کہاں جنرل ضیاء الحق۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں عرض کی، سر اس کام کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سید سجاد علی شاہ کی ڈیوٹی لگائی جائے کیونکہ پروٹوکول کے اعتبار سے یہی مناسب ہے۔ جس پر انہوں نے جواب دیا، میرا بھی خیال یہی ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ چنانچہ رجسٹرار سید سجاد علی شاہ کو جنرل ضیاء الحق کو ریسیو کرنے کے لیے پابند کر دیا گیا۔ بعد ازاں یہی سید سجاد علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ ٹھیک 9 بجے جنرل ضیاء الحق جنرل KM عارف اور وفاقی سیکرٹری قانون عبدالحی قریشی کے ساتھ سپریم کورٹ پہنچے۔ چیف جسٹس کے پرائیویٹ سیکرٹری عاشق مہمانوں کو لے کر چیف جسٹس کے چیمبر تک آئے۔ ملاقات کے دوران جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے نفاذ کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، سر اگر فوج یہ انتہائی قدم نہ اٹھاتی تو ملک برباد ہو جاتا۔ چیف جسٹس نہایت تحمل سے جنرل ضیاء الحق کی توجیہات سماعت کرتے رہے۔
یہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان تھے جنہوں نے جنرل یحییٰ خان کے مارشل لاء کے خلاف نصرت بھٹو کیس میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے والے کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے فیصلہ دیا تھا کہ ایسے مہم جوؤں کو سنگین سزا دینی چاہیے۔ اس فیصلے کی روشنی میں 1973 میں آئین تشکیل دیتے وقت آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اپنے ایکشن کے حق میں دلائل اور تعویلیں دیتے رہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے یکدم پینترا بدلا اور چیف جسٹس سے کہا، سر میں تمام صوبوں میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو قائم مقام گورنر نامزد کرنا چاہتا ہوں اور آپ بطور قائم مقام صدر پاکستان کا حلف لے لیں۔ جس پر جسٹس یعقوب علی نے کہا کہ صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان میرے ماتحت نہیں، آپ ان سے بات کر لیں، اگر وہ رضامند ہوتے ہیں تو اعتراض نہیں۔ جہاں تک صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں صدر مملکت ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اسے بے توقیر کرنا ریاست کے لیے سود مند نہیں۔ چیف جسٹس نے جنرل ضیاء الحق سے مزید کہا، میں آپ کو 2 مشورے ضرور دوں گا۔ ایک یہ کہ صدر مملکت فضل الہی چودھری کو ان کے عہدے سے نہ ہٹایا جائے۔ دوسرا یہ کہ فوج آئین کو مت توڑے، کیونکہ اگر یہ آئین ٹوٹ گیا تو پھر ہم کبھی دوبارہ آئین بنا نہیں پائیں گے۔ آئین کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہتی۔ اس پر جنرل ضیاء الحق اپنے روایتی انکسارانہ لب و لہجہ میں بولے، سر میں تو جلد از جلد الیکشن کروانا چاہتا ہوں، میں نے اسی لیے آپ سے قائم مقام صدر کا حلف لینے کی درخواست کی ہے۔ 90 دنوں کے لیے آپ یہ عہدہ سنبھال لیں تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس طرح آپ کے زیر انتظام چلنے والے معاملات پر کوئی شک نہ ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس بولے، صدر مملکت فضل الہی چودھری کی شخصیت بھی غیر متنازع ہے۔ جنرل ضیاء الحق چیف جسٹس پاکستان کو دانا پھینکنے آئے تھے، لیکن وہ کسی فریم میں نہ آئے۔ اب جنرل ضیاء الحق کے پاس کہنے کو اور کوئی بات نہ رہی۔ دوسری جانب جسٹس یعقوب کی باڈی لینگویج بھی ملاقات کا اختتام کرنے کا پیغام دے رہی تھی۔ اس لیے اٹھتے اٹھتے جنرل ضیاء الحق نے اپنے دل میں چھپے اس خوف کا اظہار کر دیا کہ سر نصرت بھٹو کیس کے فیصلے کا کیا بنے گا۔ جنرل ضیاء الحق کو خوف تھا جس جج نے مارشل لاء لگانے والوں کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا ہے، وہ جج عدلیہ کے سب سے بڑے ادارے کا سربراہ ہوتے ہوئے اپنے فیصلے کی روشنی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس پر جسٹس یعقوب نہایت پراعتماد لہجے میں بولے، جب یہ معاملہ عدالت میں آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد جنرل ضیاء الحق نہایت مایوسانہ انداز میں واپس آئے۔ ان کا خیال تھا کہ چیف جسٹس ان کی پیشکشوں پر مثبت جواب دیں گے، لیکن ان کی لا تعلقی ان کے خوف کو مزید گہرا کر گئی اور انہوں نے جسٹس یعقوب علی کا بندوبست کرنے پر سوچ بچار شروع کر دی۔ جسٹس یعقوب 1975 میں جسٹس حمود الرحمان کی جگہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کے حواریوں نے عدلیہ میں اپنے ہم خیال ججوں کو تیزی سے ڈھونڈ نکالا۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے 22 جولائی 1977 کو چیف جسٹس یعقوب علی کو ریٹائر کر دیا اور جسٹس شیخ انوار الحق کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا، جس کے بعد عدلیہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی باندی بن گئی۔ اسی شیخ انوار الحق نے جنرل ضیاء الحق کے حکم پر ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت برقرار رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے سے جھول گئے، لیکن مقافات عمل میں جنرل ضیاء الحق کو بھی ایک اندھی سازش کے نتیجہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، جو ہماری سیاسی تاریخ میں درس عبرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے مزید تلخ و شیریں واقعات لے کر آتے رہیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ شکریہ۔